بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے۔ رمضان کی فرضیت، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے قول سے، فعل سے، تحریر سے، تقریر سے، زبان کے 20 گناہوں سے، ہاتھ سے، پیر سے، کسی اعضاء سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کی بات نہیں، کسی انسان کو۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، غوث بننا ہے کہیں اور جاؤں، قطب بننا ہے کہیں اور جاؤں، ابدال بننا ہے کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے تو اشرف علی کے پاس آؤں۔ پھر مسلمان ایک چونٹی کو تکلیف نہ ہو، جو آیت بتاتا رہتا ہوں ان الابرار لفی نعیم، اس کی تفسیر کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی تھی، انہوں نے اس کی تفسیر فرمائی کہ ابرار وہ ہے جنت میں جائے گا، ابرار وہ ہے جس کی ذات سے چونٹی کو تکلیف نہ پہنچے اور گناہوں کی باتوں میں ہاں نہ کرے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہم لوگ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز کے انتظار میں 2 ساتھی بیٹھے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں آگے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بیچارے آلتی پالتی انہوں نے ہٹا دی، ایسے بیٹھ گئے، ان کو تکلیف ہوگی۔ پہلی صف کا کیا ثواب ملے گا؟ جمعے کے دن ایک مسجد کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ سب کو رونتے ہوئے، شروع میں نہیں آتے تھے، سب کو رونتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، 2 آدمی ہٹ گئے، یہ پہلی سے خوش ہو گئے، پہلی صف میں آ گیا۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان کو بتایا، فرمایا یہ حدیث پاک ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو کہ جو اس طرح رونتا ہوا آگے آئے گا تو قیامت کے دن اس کی پشت جو ہے نا، اس کا پل بنایا جائے گا، اس پر لوگ رونتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حجر اسود چومنا جبکہ رش نہ ہو، ثواب۔ ملتزم سے چمٹنا جبکہ رش نہ ہو، ثواب۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا 2 رکعت نفل واجب الطواف، ثواب رش نہ ہو تو۔ حتیم میں نماز پڑھنا رش نہ ہو، اتنا بڑا ثواب، ٹھیک ہے، ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ میں 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے۔ چلو ثواب نکالو بھائی، ادھر کونیاں ماری اور حجر اسود کو چوما، حالانکہ احرام میں تو منع ہے، بتا رہا ہوں۔ تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ ایک آدمی اپنے کاروبار پہ ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ میں غصے کا غلام ہوں، اپنے کسٹمر کو جھڑک دیتا ہوں، جاؤ بھائی کہیں اور جاؤ، حالانکہ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ جو شکایت کر رہے ہیں نا رزق کی، آپ تو اپنے رزق کو خود پھینک رہے ہیں، اللہ آپ کے دروازے پر بھیج رہا ہے، رزق کو آپ خود پھینک رہے ہیں۔ حیدرآباد سندھ میں ایک صاحب تھے، ان کے اخلاق اتنے برے تھے، ہر ایک کی گردن پکڑ لیتا تھا، جوانی کا جوش، جناب اکڑ، اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چال پسند نہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے اکڑ کر نہیں چلتے، مفہوم اللہ نے اپنے پیاروں کی چال بھی قرآن پاک میں فرما دی۔ آخر لوگ اتنا تنگ ہوئے ان سے کہ بددعائیں دیتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا، بیٹوں نے 4 مزدور بلائے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور ہنسے لوگ، کہکا مارا کہ منوس ہٹا دردی پاک ہوئی۔ اپنے شیخ سے آدمی اصلاح کرائے کہ میرے اخلاق ایسے ہیں، میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر ایک کو ڈانٹنا جھڑکنا، لوگ دور ہوتے ہیں آپس میں ہنستے ہیں کہ دیکھو کس طرح چپک جاتا ہے بھائی، دیکھو جہاں بزرگ جو آتے ہیں جس مسجد میں، آپ اور ہم دیکھیں ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ آئیے بھائی آئیے، پہلی صف میں آپ کھڑے ہیں، نماز شروع ہوئی، آپ نے پیچھے دیکھا کہ کوئی استاذ ہے دینی، آپ نے دیکھا کوئی بوڑھا ہے، آپ نے دیکھا چاہے شیو کیا ہوا ہے لیکن بڑی عمر کا ہے، آپ نے اس کو جگہ دے دی، خود پیچھے ہٹ گئے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک پہلی صف میں آپ آئے نا، اس کا ثواب ملے گا، ایک آپ نے مومن کا اکرام کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ کوئی تکلیف ہو، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ہم سے ذکر کریں، ہم آپ کو سمجھا دیں گے سنت کے حساب سے، یا آپ ہمیں سنت کے حساب سے سمجھا دیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری آپ ہیں، دل کا سکون ہے، آپ کے قدموں کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن برے اخلاق کی وجہ سے لوگ دور رہتے ہیں، پھر بھائی قریب نہیں جانا، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ ابھی پرسوں ایک صاحب کا انتقال ہوا،
تو ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اتنا خیر کا کام کرتے تھے، اتنے اخلاق اچھے. میں نے کہا دیکھ لو اب آپ مرنے کے بعد تعریف ہو رہی ہے. یہی اس کا انعام ہے کہ مرنے کے بعد سامنے تو سب تعریف کرتے ہیں، بڑی پوسٹ کا ہے جناب، طاقت والا ہے، بھونڈا ہے، بدماش ہے. تو لکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ رذیل بدماش لوگ جو ہیں اس سے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے ڈریں اور سمجھتے میں بڑا تیر مار لیا. ایسے لوگوں کا موت جیسے ڈاکو ہے، بدماش ہے، ذرا سی بات پہ ٹھیلا الٹ دیا، گالی دے دی، گن نکال دی، اور آج کل ہینڈ گلوز نکلے ہیں یہاں تک کے، اور اوپر جو ہے وہ نوک والے لگے ہوئے ہیں، بس وہ پہن کے بابا جلدی کرو. وہ ڈر گیا کہ بھئی اب یہ تو اس نے وہ پہنے ہوئے ہیں، یہ جو آج کل نکلے ہیں مصیبت. اکڑ، ایک صاحب اکڑتا تھا، جسم لمبا چوڑا تھا، ہمارے حضرت نے کتنا ہمارے لیے روئے. اب میں ہی نہیں سدھرتا تو ہر ایک سے لڑنا، چیخیں مارنا، کسی کی بد دعا آسمان پر چلی گئی. بھائی یہ بلب کس اکاؤنٹ میں کھولیں بھائی؟ مسجد کے خادم کہاں ہیں دوست؟ غلط ہے نا بیٹا یہ. اللہ مغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، توبہ کرنا چاہیے. تو کسی کی بد دعا لگ گئی، آپ سنیں میری بات، سوکھ کے کانٹا ہو گیا، آواز نہیں نکلتی تھی منہ سے، سوکھ کے کانٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو کل بیان کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی انکساری، سلام میں پہل، خطاؤں کو معاف کرے، انتقام نہ لے، کوئی اس کو ستائے تب بھی بھائی سے بات کرے تو اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے. حدیث پاک ہے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا کہ یار میں ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا، دوسروں کی نظر میں بڑا ہوگا. ماشاء اللہ، یہ حدیث پاک ہے جناب. اپنی نظر میں میرا گنڈے دوست ہے، میں ایف آئی آر کٹوا لیتا، 4 دوستوں کو لے کے ٹانگیں توڑ دیتا، میں نے خواہ چھوڑ دیا. غم ہو رہا ہے نا، اللہ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے. اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، دوسروں کی نظر میں بڑا ہوگا. من تکبر وضعہ اللہ، اکڑ، سینہ تاننا، ماں باپ سے لڑنا، یہ چیخیں مارنا، چلو ہٹ یہاں سے جناب، چل 500 روپے نکال، جو بھی ہے یہ بات ہے، تو اللہ اسے پستی میں گرا دیں گے. حدیث پاک. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دیکھا چپ کرا دیا نا، دیکھا یہ تھا وہ تھا، دیکھا دکان والے نے کیسے ہاتھ جوڑ کے 500 روپے دیے، حالانکہ میں نے گن بھی نہیں دکھائی، ہے نا. اپنی نظر میں بڑا ہوگا، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں سور اور کتے سے بھی زیادہ گرا دیں گے. اور پھر بغیر توبہ کے مرا. ایک آدمی تھا، گنڈا تھا، بدماش تھا، لوگ ڈرتے تھے، ایسے مونچھیں کر کے چلتا تھا، ایسے اکڑ کے، سب سلوٹ کرتے تھے اس کو. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ مونچھیں نیچی تھیں اس کی. بابا سناتے تھے، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. کہا بھائی کیا ہوا؟ خیریت کا 3 دن ہوئے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ دیکھو اللہ کو پتہ نہیں کیا ادا کسی کی پسند آ جائے. اتنا اپنی بیٹی کا سوچ کے اتنا اکرام کیا. یہ جو سور اور کتے والے کام کرتے ہیں، زنا، بدماشی، ایک تو ان کی شادی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی گئی تو ان کے اولاد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کہ وہ دیکھو سور اور کتے والے کام کرنے والے کا بیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھو زانی شرابی کا بیٹا جا رہا ہے. اب اولاد کے منہ سے بھی بد دعا نکلتی ہے. اور توبہ کا دروازہ ایسا ہے، کل بھی سنایا تھا ایک شرابی کو اللہ نے کیسے اللہ کا ولی بنایا اللہ نے. پھر لوگ تعریفیں کرتے ہیں آپس میں، یار پہلے کیا تھا اب دیکھو کیا ہو گیا ہے. اب بوڑھوں کا حدیث پاک کے عمل کر رہا ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. ارے دیکھو اس کو مارا. حضرت یہ تواضع کے بارے بتا رہا ہوں، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے بلڈنگ سے، گھروں سے گزر رہے تھے، تو اوپر ایک بدکار عورت کھڑی تھی. اس نے دیکھا بڑا مولوی بنتا ہے یہ تو، بھائی اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اس نے راکھ ہوتی ہے نا، راکھ جو ہم گاؤں والے ہیں لکڑیاں جلاتے ہیں نا آگ کے لیے، اب تو خیر سلنڈر پہنچ گئے، تو اس کی راکھ ہوتی ہے، وہ اور کچرا حضرت نے پھینک دیا. حضرت کی ٹوپی، چہرہ، داڑھی، کپڑے سب گندے ہو گئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھا اللہم لک الحمد و لک الشکر. مریدوں نے آستینیں چڑھا دی. ہم اس بدکار عورت کو چھپکلی کی طرح دیوار سے مار دیں گے. کہ خاموش، میرے ساتھ رہنا ہے تو وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کا پیالہ پینا پڑے گا ورنہ جاؤ کہیں اور جاؤ. ہمیں یہ نہیں سکھایا سنتوں نے، ہمیں تو یہ سکھایا ہے تیر پر تیر سینے پر کھایا جا، قدم آگے بڑھایا جا. ہمیں تو اللہ نے سکھایا ہے
کہ برائی کا بدلہ ہم سورہ حامیم سجدہ میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تم دیکھو گے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ نصیبے والوں کا کام ہے. فتح مکہ والا دن آج بھی دنیا میں کفار بھی حیران ہوتے ہیں. ایک اشارہ کرنا تھا، ندیاں بہہ جاتی خون کی ان ظالموں کی. اب وہ کہاں پہ رہے؟ ہم نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، زہر دیا، ہم اتنا دور آ کر ہم نے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک دن میں شہید کیا. آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں. ارے دھڑا دھڑ جو کعبے میں پناہ لے لیا معاف، جو ابو سفیان کے گھر گیا معاف، جس نے ہتھیار پھینک دیے معاف، اکڑنا نہیں ورنہ پھر. اور یہ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے نا، ہم الٹ کیوں کرتے ہیں؟ مرنا تو ایک دن ہے ہی. ماں باپ تک بد دعا دیتے ہیں کہ اس بیٹے کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے. نمازی باپ بیچارہ بوڑھا گردن جھکا کر جا رہا ہے، یہ مذاق بات تھوڑی ہے. تو مریدوں نے کہا حضرت آپ نے انا للہ پڑھا، یہ تو سنت ہے کہ چراغ گل ہوتا تھا تو انا للہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انا للہ پڑھتے تھے، اور آج لائٹ چلی جائے گالیاں دیتے ہیں. کتنا فرق ہے. تسمہ ٹوٹ جاتا تھا انا للہ پڑھتے تھے، کانٹا چبھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. تو انا للہ تو سمجھ میں آ گیا. آپ نے اللہم لک الحمد لک شکر کس بات پر کیا؟ فرمایا کہ میرے اعمال ایسے ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھ پر آگ برسنی چاہیے. اگر راکھ اور کچرا برسا تو شکر نہ کروں تو کیا کروں؟ جن کی برکت سے لوگ اللہ والے بنے، جن کو دیکھ کر لوگ کافر مسلمان ہوئے، ان کا یہ عمل. آج ہم اپنے ماں باپ کو ہی نہیں چھوڑتے. ہمیں اگر اس کا سزا مل جائے نا تو خدا کی قسم کوئی اخلاق خراب نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. میرا بندہ ہے، کلمہ پڑھا ہے، کیا سزا دیں گے ان کو، توبہ کر لے گا. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ 60-70 سال کی عمر میں توبہ کرتے ہیں. کافر کلمہ پڑھ لے گا کسی دن. یہ کس بات پہ؟ ایک تو ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، دوسرا اللہ کے پیاروں کی نشانیاں قرآن پاک میں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کی 4 تفسیر الگ ہے. والذین جاہدوا فینا میں ولا یخافون لومۃ لائم. ایک اللہ کے پیارے بندے تھے، اس کو ایک صاحب گالیاں دے رہے تھے، حضرت جوش میں نہیں آئے، دعائیں دے رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ خاموش ہو جاتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا، آپ دعائیں دے رہے تھے. فرمایا میاں جس کے پاس جو ہوگا اسی کو وہی چیز دے گا نا. اس کے پاس گالیاں دی، اس نے گالیاں دی. میرے پاس دعائیں ہیں، میں نے دعائیں دی. کون سا میرا زبان گھس گئی اللہ خوش ہوں گے؟ حضرت والا کو اتنا ستایا گیا، قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا. تفصیل کا موقع نہیں، میں نے خود دعا سنی، یا اللہ اگر میں نے بشری تقاضے کی وجہ سے کسی کو بد دعا دے دی ہو تو میری بد دعا قبول نہ کرنا. میرے مسلمان بھائی کو کچھ ہو گیا مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اے اللہ اسے غوث بنا، قطب بنا، ابدال بنا، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. دعا ختم بھی. ہم ظاہری باتیں ہم حیران سن رہے تھے. فرمایا کہ جب یہ نیک بن جائے گا نا تو مجھے خوشی ہوگی، میری دعاؤں کا بھی کچھ حصہ لگا. بد دعا دینے سے کیا مل جائے گا؟ ہمارے بھائی کو تکلیف ہو گئی، کیا فائدہ اس کا؟ آج جو بڑی پوسٹ ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، کس طرح بات کرتے ہیں. ذرا بھی مزاج کے خلاف ہو جائے تو ارے بھائی کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہمارے آدمی سے. بھائی ارے چاچا کیوں فکر کرتے ہو، میں بیٹھا ہوں نا، آپ کیوں فکر کرتے ہو؟ اب ایک حدیث پاک میں سنوں اور آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اب آگے حدیث پاک سنیے، چند لائنیں لیکن کامیابی کامیابی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا، تم سب میں میرا پیارا، اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تم سب میں میرا پیارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا. یار جان دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا بھائی. صرف اپنے اخلاق کو ٹرن کرنا ہے، معصوم کی بجائے مدینہ شریف کی طرف کر دینا ہے. بس کتنی دیر لگے گی؟ آپ بتاؤ کتنی دیر لگے گی؟ ایسے ٹرن کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جس کا دل دکھایا ہے قیامت کے دن معافی مانگنی پڑے گی، چاہے بیوی ہو، وہاں کوئی معافی نہیں مانگ سکتا.
ان سے معافی مانگ لیں گے ہم. اگر بیٹا ہے یا چھوٹا بھائی ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے. بڑا معافی نہیں مانگے ہدیہ دے دے گا, اس کے لیے دعائیں کرے گا کہ اللہ قیامت کے دن میری گردن نہ پکڑے. جو بیویوں کو مارتے ہیں ان کو کیا پتا کہ اپنی زندگی میں معافی مانگ لیں, گلے لگا لے بچے سے ہٹ کر کہ آج مجھے پتا چلا اللہ نے آپ کی سفارشیں کی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سفارشیں کی ہیں, آئندہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, انشاءاللہ مر جاؤں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش پہ عمل کروں گا. دیکھیے کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. یار دیکھو تو صحیح قرآن پاک میں کیا ہے اخلاق کے لیے, حدیث مبارکہ میں کس انداز سے سمجھا رہے ہیں تاکہ مجھے حیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا سب سے پیارا قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور میری نظر میں سب سے برا اور مجھ سے بہت دور وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہوں گے. اس حدیث پاک کا آگے جز سن لیجئے, ایک ہی لائن ہے وہ بھی, اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ سارے بھلائیوں سے محروم ہو گیا. نرمی سے اکڑ. میں جا رہا تھا میپر خاص بیان کے لیے, تو الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ باغات ہیں, سب کو پتا ہے آم کے, وہ میں درخت ابھی تک نہیں بھولتا. 2-3 اسوار میں نظر بھی آیا وہ درخت. وہ درخت باغ میں نے دیکھا آم کا موسم ہے, اتنا جھکا ہوا ہے, اتنا جھکا ہوا ہے کہ پوچھو مت. آم کا درخت, اور کونے پر ایک درخت ہے اتنا اکڑا ہوا ہے, ایک پتا بھی اس میں نہیں. اکڑ کی دیکھیے ذرا غور سے سننا. نار جو ہے نا, آگ, نار, یہ نون الف نار اکڑا ہوا ہے, دوزخ کا راستہ اکڑا ہوا ہے, اور نور واؤ جھکا ہوا ہے. جنتی معاملہ ہے نا بھائی, جھکا ہوا ہے نا. جھکے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم گاؤں والے ہیں نا, جھک کر روکی کو صورت میں ملتے ہیں, اللہ ناراض ہو جائے گا. پیر پر ہاتھ رکھ کر ملتے ہیں, بالکل غلط طریقہ ہے, یہ ہندو کرتے ہیں. ہاں بابا لیٹے ہوئے, ہم پیر پر ہاتھ رکھیں گے, پیر چومے گی بھی صحیح, لیکن ملنے کا طریقہ ایک ہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مسافہ بھی کر لیا, چلو بھائی. اور ایسے ہمارے علاقوں میں اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, ہمارا تو ایک ہی طریقہ ہے. دعائیں دے رہا ہے ایک آدمی, ایک دوسرے کو سلام میں جو پہل کرے گا اکڑ سے بڑی ہو جائے گا. حدیث پاک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی کی دعا, جناب رحمت کی دعا, اور برکاتہ, اور برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں. نور والوں کو نور ملتا ہے, نار والوں کو نار ملتی ہے. صرف اخلاق پر اگر 4 دن بیان ہو جائے نا, اور پورا نہیں ہو سکے گا, صرف حدیث پاک بتاتا رہا ہوں بس, تو آپ کہیں گے ایسا لگتا ہے آدھا دین اخلاق ہے. اور ہے ہی ایسا, ہے ہی ایسا. اپنا حق چھوڑ دینا. مظاہر جدید جلد نمبر 4 ادب کے باب میں لکھا ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دیں اور دوسروں کا گدا کریں. میرے پاس یہاں لوگ ہوتے ہیں نا, میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, خدا کی قسم کوئی پیسہ نہیں ہے, سب ختم ہو گیا. اب وہ گنڈوں کو بھیج رہے ہیں, اس کو کمیشن دیا ہے کہ ہمارے 4 لاکھ نکلتے ہیں, 1 لاکھ تمہارا, 3 لاکھ ہمارا. اب وہ بیٹیاں گھر کے اندر رو رہی ہیں اور یہ باہر کھڑے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں. اب وہ بھیک مانگ رہا ہے, منتیں کر رہا ہے, یا چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, یا سود پر لے گا کہ کل وہ پھر آئیں گے ہمارے گھر میں گھس جائیں گے. کوئی بولنے والا ہی نہیں. آپ کو ماریشز میں ایک بھی کرائم نہیں ہے, 1 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں, ایک بھی چوری ڈاکہ نہیں ہے. پولیس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. سننا ذرا, قطر میں پولیس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے, جہاں میں جا چکا ہوں اس کی بات بتا رہا ہوں, ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. جناب کیوں بھائی, جیل کیوں بنائی ہے آپ نے؟ اب آ جائیں ہم لوگ یہاں یا کسی ملک کی بات کر رہے ہیں. قتل کیا, دنا دوے جا رہے ہیں. زمین پہ قبضہ کیا, مسئلہ نہیں. خاتون کو اغوا کیا, ان سے ظلم کیا, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے قیامت کا دن ہے. دیکھیے آپ غور کرنا, یہ ایسے ہی اللہ نے بھیجا جس پر ظلم کرتا ہے کرتے جاؤ, جس پر قبضہ کرنا ہے, ڈبل الاٹمنٹ کرنی ہے. ایک انجینئر ہیں دونوں بھائی, والد صاحب بھی بڑی پوسٹ کے تھے, 80 گز کا گھر بنایا, راشی ہوتے تو 80 گز کا گھر بنایا, قبضہ ہو گیا. جہاں جائے بس وہ رشوت دے کے آگے پہنچا ہوا ہے.
بس اب کوئی قیامت نہیں ہے نا، پھر یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ جس کی مرضی ہے قبضہ کر لے، جس کی مرضی ہے لوٹ مار کر دے، اس لیے قیامت کا دن ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا ایک لمحہ بھی وہاں کا۔ یہاں عاجزی انکساری، درگزر کرنا، پھر غیبت کے بارے میں، یہ بھی اخلاق ہے، غیبت نہ کرنا اچھے اخلاق، پھر تجسس، پھر ٹول لگانا، غصہ، حدیث پاک ہے کہ غصہ نافذ کر سکتا ہے، غصہ نافذ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنا غصہ نافذ نہ فرمائیں گے۔ یہ بھی اصلاح اخلاق کا پہلا صفحہ بھی نہیں ہوا، اصلاح اخلاق کا پہلا صفحہ بھی نہیں ہوا۔ سلوک سالک کہتے ہیں جو اللہ کا والا بننے کی فکر کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سلوک کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ آگے کا جملہ سنیے گا، غفلت من اللہ جاتی رہے، توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔ بدلہ لینا کون سی بڑی بات ہے بھائی، وہ تو جانور بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ لیتا ہے نا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہ ہے، اللہ کی نظر رحمت یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر کے اس سے اچھے اخلاق سے چلیں، منہ پڑنا کہ ایسے نہ رہیں، اوپر سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھو بدلہ نہیں لیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کینہ کیوں نہیں دل سے دور ہو رہا؟ مسکرا کے کیوں نہیں بات کی اس سے؟ اور دوسرے سے مسکرا کے کیوں بات کر رہے ہو؟ اس سے اذیت پہنچی ہے تو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں کہ مسلسل اذیت دے رہا ہے، مسلسل دین کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، قطع رحمی کا گناہ ہوگا، مفتی صاحب فرمائیں گے ارے بھائی بچہ قطع رحمی اب تم پر واجب ہو چکی، یا جو بھی چیز ہے یہ قطع رحمی کر سکتے ہو، لیکن غیبتیں، برا بلا، دوزخی یہ کہنا یہ نہیں۔ پتہ چلا اس نے توبہ کر لی، پھر مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب فرمائیں گے بھائی آپ تجسس کیوں کرتے ہو؟ آپ جا کے اس سے محبت سے ملو، جا کر محبت سے ملو جا کر۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں رات کو آدھا بیان ہوا تھا، دین سیکھا نہیں، اس کے بعد جناب اس کو چاہیے تھا ایک بڑی پوسٹ کی نوکری چاہیے تھی یا باہر کا ویزا چاہیے تھا، نہیں ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ دین نہیں سیکھا نا۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں اور برے جملے، چند ٹکوں کی دنیا نہ ملنے کی وجہ سے برے جملے، نعوذ باللہ۔ میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، میں نے دکان کھولی، نقصان ہوا، اس کی 2 دکانیں ہو گئیں، ایسا کر کے برے جملے کہہ دیے اللہ کے نام پر۔ جو دے رہے ہیں اللہ وہ بھی چھین لیں تو جو اب اس کو پتا چلتا کہ میں اگر کینیڈا جاتا تو یہ اشر ہوتا میرا، تو پھر دعائیں مانگتا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے کینیڈا نہیں بھیجا مجھے، اور یہاں کینیڈا جانے کا نہیں ہوا تو نعوذ باللہ گالی باقاعدہ۔ بیوی کی زبان اور چلتی ہے اللہ کے معاملے میں، جو منہ میں ہے بکو، آخرت کا معاملہ ہی نہیں، نعوذ باللہ کچھ سمجھ ہی نہیں آخرت کی۔ تو سنیے ذرا، اصلاح اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے، اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے کسی درجے پر عمل سے، دیکھیے اس بات نے تو آپریشن کر دیا میرا، اور فرمایا اگر تقویٰ کے کسی درجے پر عمل سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کرے، ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں۔ مثلا اگر ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو۔ ایسا مطلب نہیں کہ حرام مال کے معاملے میں حضرت مجدد نے فرمایا کسی کی کمائی ہمارا حرام کی ہے اور اس نے اگر کھانا دیا حرام کا، اگر تم نے یہ کہا کہ تمہارا کمائی حرام کی ہم نہیں کھاتے، تم نے اس کا دل دکھایا، وہ جانے اللہ جانے، تمہیں لے لینا تھا اور جماعت دار وغیرہ کسی کو دے دینا تھا۔ دیکھیے کیا دین، حفاظت کتنی ہے دین میں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بیان کے بعد کون ہدیہ لیتا ہے؟ نہیں لیتا نا، منع ہے، تو معاوضہ ہو جائے گا بیان کا۔ ایک نواب رئیس، اس نے حضرت کو ہدیہ دیا، فرمایا بھائی ہم تو ہدیہ لیتے نہیں ہیں، وہ ضد کی، آس پاس اس کے نوکر چاکر دوسرے لوگ کھڑے تھے، رشتہ دار، حضرت نے ہدیہ لے لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے وقت تنہائی میں بلایا اور فرمایا آپ کا میں نے ہدیہ قبول کیا، آپ کی عزت رکھی، اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، یہ آپ کا ہدیہ آپ کو واپس۔ یہ ہے اللہ والے، آج لٹیروں کو سمجھتے ہیں اللہ والے۔ شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے، بیان فرمایا، کھانا ہوا۔ اس میں ایک بات ہے، موقع ہوگا تو وہی بات کر دوں گا آخر میں انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے ظالم، محبت سے ظالم،
تیری وجہ سے پہلی دفعہ میرا گھر بند ہوا ہے. اب امام مظہر صاحب دامت برکاتہم، ان کے سب گھر والے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سیڑھیوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر اوپر چڑھی ہیں خواتین میں، اور سیڑھیاں بھی اس طرح ٹیڑھی تھیں. پھر حضرت نے امی جان صاحبہ کو، امام مظہر صاحب دامت برکاتہم کے گھر والوں کو، امام مظہر صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کیا. بابا نے سب نے لے لیا، ظاہری بات ہے. بابا نے حضرت والوں کو تگڑا ہدیہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ ہدیہ نہیں لیتے بیان کے بعد. بابا کا مزاج سخاوت کا اور بزرگوں پر فدا ہونے کا. بابا نے بہت ضد کی، حضرت نے لے لیا ہدیہ. پھر فرمایا فیروز میاں چلو مجھے پہنچاؤ، سلیم کو ساتھ میں رکھنا، بڑے بھائی کو، اور گاڑی تم چلاؤ. ہم وہاں پہنچے خانقاہ تو حضرت نے فرمایا تم یہیں بیٹھو، سلیم میاں میرے ساتھ آؤ. بھائی جان گئے، پھر واپس آئے تو بھائی جان کی آنکھوں میں نمی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت نے فرمایا میں نے آپ کے بابا کی عزت رکھی، اب یہ ہدیہ کا میں مالک ہو گیا، تو ہدیہ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی ہے، حدیث پاک ہے. تو میری طرف سے ہدیہ آپ کے بابا کے لیے. ہاں حضرت بابا نے کہا کہ میں نے امی جان صاحبہ کو اور محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کو، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہدیہ دیا ہے. حضرت نے فرمایا انہوں نے تو کوئی تقریر نہیں کی، آپ ان کو اور زیادہ دے دیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. ہنستے فرمایا اور زیادہ دے دیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اور پھر وہاں سے ہدیہ واپس کر دیا. یہ ان کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے اللہ والوں کے. جناب سنیے، حضرت والا کے احسانات میں نہیں گن سکتا. ایک گٹر لائن میں پڑے ہوئے بھنگی پر اتنے احسانات. حضرت نے گٹر سے نکالا اور فرمایا دیکھو اللہ اس راستے سے ملیں گے، بس اب میرا کام ہے نا چلنا. شیخ تو بتا دیتا ہے بس راہ پر چلنا، راہ رو تیرا کام ہے. شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر، راہ رو یہ تیرا خام خیال ہے. دوش یعنی کندھوں پر. شیخ ایک ہاتھ دو آنکھوں پر رکھ دے گا مرید کے، دوسرے ہاتھ سے دوسرے کی دو آنکھ پر ہاتھ رکھ لے گا، تیسرے کے سر پر بیٹھ جائے گا. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، خود عمل کرنا ہے. کوئی بھی آدمی کسی بھی رویے سے بات مسکرا کر بھائی اس طرح نہیں ہے، بھائی نہ مانے چھوڑ دو. لیکن غصہ اور آواز بڑی، بھلے غصہ نہ بھی ہو تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ انداز، ٹھیک ہے نا. تو حضرت والا کے ایسے احسانات فرمایا کہ ناشتہ کھلائے گا. میں تو لرز گیا، ہمارے گھر اس وقت دور تھا. میں نے کہا حضرت فرمایا میں آ رہا ہوں اور ہل پارک پر چہل قدمی کروں گا، اور جب ناشتہ تیار ہو جائے اوپر لینے آ جانا. اللہ والا فرمایا کہ مجھے ناشتہ کراؤ گے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ اب بھی سوچتا ہوں تو میری حالت کیا ہوتی ہے. مجھ جیسے گندے، اس کو ادب تک کا پتہ نہیں. گھر والوں کو بابا کو بتایا، بابا بہت خوش ہوئے کہ حضرت سے کہیں جتنے لوگ ہیں آپ تشریف لے آئے. حضرت کو بتا دیا. پھر جب ناشتہ تیار ہو گیا تو میں لینے گیا حضرت والا کو. حضرت گھر تشریف لائے، ناشتہ کیا تو ہاتھ دھلایا تو حضرت نے فرمایا اس میں رزق تو نہیں استعمال ہوتا برتن میں؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ. واپس آیا، میں نے کہا حضرت اس تھال میں آٹا گوندا جاتا ہے. فرمایا کہ رزق نہیں ہے یہ، ہٹو یہاں سے. اگر ہاتھ دھلانا ہے سلم چلاؤ. خود بڑھاپے میں اٹھے ہیں، زمین پر تشریف فرماتے، قالین پر اٹھ کر جا کے خود ہاتھ دھوئے. اتنا ادب. پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں کہہ رہا ہوں نہیں. بہرحال تو بتا رہا تھا میں. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے حضرت نے ایک دن ناشتے پر تشریف لائے تھے؟ میں نے کہا جی. حضرت نے فرمایا تھا کہ میں چہل قدمی کر رہا ہوں، لے کر بعد میں لے آنا ناشتے کے بعد. میں نے کہا جی ہاں. تو فرمایا کیوں؟ میں چپ ہو گیا. فرمایا کہ براہ راست حضرت گھر میں آتے نا تو تم لوگ شور شرابہ بیوی اور بیٹیوں بہن پر کرتے. ان کو بچانے کے لیے حضرت والا چہل قدمی فرما رہے تھے. یہ صرف سر تراشنے کو کلندری نہیں کہتے، بال سے بھی زیادہ باریک نقطے ہیں ناصر. صرف سر تراشنے کو کلندری نہیں کہتے. کلندر اس کو کہتے ہیں جس کے نفلی عبادات کم ہو اور دوستوں کے ساتھ گھل مل کے ہنستا بولتا ہوں، لیکن اس کی روح عرش اعظم کا طواف کرتی ہو. یعنی جسم وہاں، دل اللہ اور مدینہ شریف میں. یعنی عمل، اور اس کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے. خود حضرت نے فرمایا شیخ سے زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں، خود نفلیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے بہت زیادہ، باقی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شرعی عذر مشورہ وغیرہ وہ الگ بات ہے، باہر بیٹھیں گے اس کا ثواب ملے گا. اب جب آئیں گے فرمایا نفلی عبادت ابھی نہیں، ابھی ان کے ساتھ گھل مل کر رہو. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنایا. اب سنیے آپ. پھر بابا نے حضرت کو کھانے کا کہا ایک دفعہ، ٹھیک. پھر تیسری دفعہ بابا نے کھانے کو کہا. حضرت نے فرمایا دیکھو 2 دفعہ کی مجھے ہے اجازت ہم لوگوں کو، تاکہ آپ کے خاندان والے سمجھ لیں گے دین کیا ہے،
ان کے کان تک دین پہنچ جائے، تیسری دفعہ نہیں، یا بیان کراؤ یا جو ہے کھانا کھلاؤ۔ میں بابا کے پاس آیا، بابا حضرت اس طرح فرما رہے ہیں، تو بابا نے کہا ایسے کیسے حضرت ہمارے یہاں سے جائیں گے بغیر کھانے کے؟ اب مہمان نواز حضرت بابا ہمارے، حضرت والا کے پاس آیا، فرمایا نہیں، بس کہہ دیا۔ ادھر سے فٹ بال کو مجھے کک لگتی بابا کی حضرت کے پاس، اور حضرت کی لات لگتی بابا کے پاس۔ اب میری کھوپڑی چکرا گئی، اب کرنا کیا ہے بھائی؟ پھر حضرت کے پاس گیا، بابا کی بات بھی تو ماننی ہے۔ حضرت فرمایا خبردار اگر دوبارہ یہ بات کی تو، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ باہر نکلا، حضرت کے پوتے حافظ عبداللہ میاں چھوٹے تھے، خانقاہ میں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ایسے کیا، فیروز بھائی چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ دادا کی ڈانٹ پڑ گئی؟ میں نے کہا حضرت ڈانٹ کیا پڑی ہے، میں فٹ بال بنا ہوا، ادھر سے ایک لات ادھر سے دوسری لات۔ کہا ہوا کیا فیروز بھائی مجھے بتاؤ نا، چھوٹے تھے۔ میں نے کہا حضرت فرماتے ہیں کہ یا بیان یا کھانا، بابا کہتے ہیں نہیں دونوں۔ میں کہاں جاؤں؟ ارے فیروز بھائی دادا سے کہیں کہ کھانے کی دعوت ہے۔ دادا کا مزاج ہے کھانا کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ رزق کھا لیا، اب رزاق کی بات کروں؟ تو مائک کا انتظام رکھنا، بس دادا کو یہی بول دیں کہ صرف کھانا ہے، اور بابا سے کہنا دونوں ہیں۔ اور میں کہا حضرت آپ پٹوائیں گے؟ کہا فیروز بھائی بات تو ہوا نا۔ میں نے جا کے بابا سے کہا بابا بیان بھی ہوگا کھانا بھی ہوگا۔ حضرت سے کہا حضرت صرف کھانا ہوگا۔ فرمایا چلو پھر۔ دوسرے تیسرے دن کیا شخصیت تھے بھائی، 11 سال رات دن کے اور 6 برس آنا جانا اپنے شیخ کے پاس، اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی۔ کیسی جوانی ہے جناب۔ حضرت والا کھانا کھا لیا، میں نے مائک آگے کر دیا۔ حضرت ہنسنے لگے، فرمایا لگتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے لگتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے۔ وہ لمحات کیسے پیارے ہیں، یاد آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا ایسی محبت اور شفقت کرنا، اپنے دسترخوان پر کھانا کھلانا، کیا بات ہے۔ ایسے حضرت اس وقت امی جان صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کھانا بنا کر بیچتی تھی، 4 یا 5 کا۔ ایک آ گیا اوپر سے، بھائی آ کے بیٹھ جاؤ، دوسرا آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب میں پریشان گیا، اللہ کھانا تو مجھے ملے گا ہی نہیں۔ اور پھر آلتی بالتی مار کر حضرت تشریف فرمائے، ذوف کی وجہ سے، عمر بڑی کی وجہ سے، اور تحیات کی طرح بیٹھ گئے۔ اب جب دیکھا کھانے کا، حضرت نے دیکھ لیا، فرمایا میر صاحب جا کے انڈے بنا کر لائیں، شوگر کا مریض، ہارٹ پیشنٹ، بلڈ پریشر کا مریض، میر صاحب میں ایک تو مجھے تو انڈے بنانے ہی نہیں آتے، اگر فرض کرے بناتا بھی، ایک مثال ہے تو ہاف فرائے، اپنا بھی تو کھانا رکھا ہوا ہے نا، ہاف فرائے۔ اب حضرت فرماتے تھے بھائی روٹیاں بھی گرم گرم لاؤ۔ میں باورچی خانے میں جاتا، ابھی بھی وہ باورچی خانہ ہے، تو حضرت میر صاحب ایک توے پر روٹی پکا رہے ہیں، اور ایک جو فرائی پان ہوتا ہے نا اس میں 4-5 انڈے، وہ، اور دیکھا اسپیڈ سے جو ہے پیاز چھوٹا چھوٹا کاٹا، چھوٹی چھوٹی مرچیاں، چھوٹی چھوٹی ٹماٹر۔ ابھی تو سحری کی ہے یار، تو اس پہ نام لینے میں تو حرج تو نہیں ہے نا ابھی اس وقت۔ اب جناب وہ ایک شوگر پیشنٹ، انسولین لگی ہوئی، اور میں جو ہوتا تو ہاف فرائی چاہے نہیں بھی بنا ہوتا تھا ایسے۔ اب وہاں پر انڈا پہنچتا، روٹی پہنچتی، 2 منٹ میں غائب سب، پھر آ رہا ہوں، پھر بھی سب انڈے بنا رہے ہیں، اور آخر میں اکیلے ہنس کے کھا رہے ہیں، اکیلے آخر میں۔ کیا حضرت کی بات بتائیں بھائی، ڈانٹنا تو جانتے ہی نہیں تھے ہمارے حضرت، پیار شفقت سے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے حاجی کو ڈانٹنا تو آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شفقت سے لوگوں کے دل بدلتے تھے، لیکن فرمایا اشرف علی ایسا نہیں ہے مجھ سے نہیں ہوگا، یہ سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں۔ اور حضرت مجدد نے فرمایا کہ جو شیوخ ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے لیے فرمایا، دیکھو علماء وغیرہ کے لیے فرمایا کہ میری مار اور ڈانٹ کو امت نے برداشت کیا، تمہاری مار اور ڈانٹ کو امت برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میری نقل نہیں کرنا اس معاملے میں، ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ آج اگر تھوڑا ڈانٹ دیا، واڑے ہم کو ڈانٹا، اور شیخ نہیں ہے کیا؟ ارے ایک چھوڑو 10 ملتا ہے، تو اس لیے بھائی بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ زیادتی ہو تو پھر چیخیں بھی لوگ سنتے ہیں، پھر اگر کوئی بدتمیز کرے، علماء کے لیے کچھ کہے، پھر تو برداشت نہیں ہوتا، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مدارس کے لیے کوئی کہے نا تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ مزہ محسوس کیا؟
وجہ دیکھ لیجئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. چاہے جائے کہ وہ خود موجود بھی ہوں, اتنے سارے ماشاءاللہ نیک لوگ موجود ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کا تذکرہ تو دور کی بات, اللہ والوں کا موجود کی تو دوری بات. اشرف علی کے دل میں آتا ہے کہ اللہ والوں کے تذکرے سے دل میں نور برستا ہے, ان کے سوچ سے تذکرے دور کی بات, ان کی موجودگی دور کی بات, ان کے تصور سے دل نور سے بھر جاتا ہے. اچھا, جب اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جب بات ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی گئی تو کیا معاملہ ہوگا؟ جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا معاملہ ہوگا؟ یوں تو اب سنتے سنتے اگر کوئی کھانا کھا لے پیٹ بھر جائے, کوئی کہ 7 اپ ہے کہ لاؤ, کسٹرڈ ہے وہ بھی لاؤ, تو ابھی کسٹرڈ چلتے چلتے سن لیجئے ہے جی کہ بس ہم نے اللہ والا بننا ہے. اور بعض لوگ, یہ آخری بات جو بتا رہا ہوں, کسٹرڈ بتا رہا ہوں, یوں تو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, یوں تو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز یہ چنگاریاں ہیں, جہاں ہماری نظر تہجد پر ہے, بیان پر ہے, لہجہ لباس پر 11 صفات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ بعض لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں عالم ہے یہ. فرمایا نہیں, مٹ کر رہا ہوں, 11 صفات ہیں اب تک بیان نہیں ہوئے, آج تک بیان نہیں ہوئے. وہ ایسا ایک آدمی پہلے کھڑا ہوگا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, کیا ضرورت ہے تعارف کرانے کی بھائی؟ کوئی معاملہ الگ ہو وہ الگ بات ہے, مٹ کر رہو, چپ کے رہو. اب جیسے شیخ الحدیث صاحب ابھی نہیں ہے یہاں, یہ بیٹھے ہوئے سامنے, 2 یا 3 سال پہلے ہمارے خانقاہ میں غلغلہ مچ گیا کہ کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں, برتن دھو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ابھی تک تعارف نہیں کرایا ہے. میں نے کبھی فارم آیا تھا, میں تو نہیں جانتا کون ہے, تلاش کرا کر 15واں دن تھا ان کا غالباً, تو پتا چلا شیخ الحدیث صاحب ہیں. اس 33 سال ہو گئے جو ہے ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے, اور 23 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے شاگرد بھی آئے تھے, نہیں بتایا کہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, مٹ کر پتہ ہی نہیں چلا. ایک صاحب یہاں جا رہے تھے, ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہے تھے, تو وہ یہاں وقت لگانے آیا, یہاں اپنا ادارہ بڑا, کسی نے بتایا کہ رات کو تہجد کے وقت یہ بیت الخلاء صاف کرتے ہیں مولانا خطیب خلیفہ صاحب. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا بھائی آپ نے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. رونے لگے, کا پتہ نہیں اب پاکستان آؤں نہ آؤں مجھے نہ روکیں. پھر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا, فرمایا نہیں, ان کو کرنے دو, ان کو. آپ آج جس ملک میں یہ ہیں وہاں اللہ ان سے کیا کام لے رہے ہیں؟ 20 منٹ اور لگ جائیں گے. 8-10 ہزار کا مجمع جب اسٹیج پر آئے تو موویاں بننا, جیسے لائٹ وغیرہ, نیچے اتر کے چلے گئے. بڑے کھانے کا انتظام تھا وہ بھی نہیں کیا, چلے گئے. بس حرام ہے, میں نہیں بیان کر سکتا. اتنے بڑے مجمع میں کون روکے گا؟ میں ہوتا تو جناب, ہاں کیا فرق پڑتا ہے حرام کام کرنے سے. یہ لوگ ہیں. عیدگاہ پہلے جب گئے تو ان کا سلسلے سے سن کر عیدگاہ میں ان کا بیان تھا, 10,000 سے زیادہ لوگ تھے. جب بیان شروع کیا تو جناب وہ چندہ جمع ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے جو ساتھی لائے تھے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے بڑے مجمع کا چندہ سب آپ کو ہدیہ ملے گا. 10,000 لوگ, 1000 بھی گن لو تو کتنے بنتے ہیں. فرمایا, بیان روک کے فرمایا میرے لیے آپ چندہ نہ کریں, ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. میں بیان بیچنے نہیں آیا ہوں, میں اللہ کے لیے آیا ہوں. مجھے معاوضہ نہیں چاہیے. یہ جھولی بند کرنے والے میں چلے جاتا ہوں. جھولی بند ہو گئی. 12 علماء سے شدید ناراض ہو گئے کہ اپنی عقل لڑاتے ہو, کہاں سے لائے سب چیزیں. انہوں نے کو دکھایا, فتوا دکھایا, سب چیز دکھائی, حضرت مجدد کی باتیں سنائی. ناراض, بات چیت بند کر دی انہوں نے. 6 یا 7ویں دن آئے, کہا مولانا آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی, ہم سب آپ سے بیعت ہونے آئے ہیں. آئندہ ہم بھی, اب جو دے گا جبری چندہ دے گا نا, جب جھولی چل رہی ہے اس میں 500 1000 کے نوٹ رکھے ہیں تو وہ آخر 300 200 500 دے گا نا بھائی. اب یہ دین کی سمجھ. اور جو پیسے کا معاملہ ہے, ہم لوگوں کا, ابھی ہمارے دوست بیان کے لیے گئے تھے, نہیں قاری عبداللہ صاحب نے اوپر قرآن پاک ختم کیا نا, کل یا پرسوں ختم ہوا, تو لوگ ملے بعد میں, ماں یوسف صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ وہ دعا کرا لیں. ماں یوسف صاحب نظر نہیں آئے. بہرحال تو دعا کے بعد ایک آدمی نے ہاتھ ملاتے بڑا نوٹ دیا ہاتھ میں, ایسے پیچھے کر لیا, کہ ہم معاوضہ نہیں لیتے, حافظ قرآن کو لینا دینا حرام ہے.
یہ حضرت کا سلسلے کی برکتیں ہیں یہ بھائی. ہم بھی عمل کریں, ہم بھی انہی کے سلسلے میں نا, تو اللہ ہمیں بھی محروم تھوڑی فرمائیں گے. غلطی ہے, گر گئے, لڑک گئے, اٹھے, چل دیے, بس ختم. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ پر چلے. تو جو مزہ آپ لوگوں کا میں نے پوچھا نا, اس لیے پوچھا تاکہ آگے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک تذکرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 حدیث مبارک کا عرض کر دیں, ہے نا, اللہ والوں کے ملفوظ اللہ نے بیان کروا دی, اس لیے سب کا مزہ آ رہا ہے. دوست لکھتے ہیں, ابھی رات کو بھی ایک نے پرچہ لکھا, دل چاہتا ہے بیان چلتا ہی رہے. اس وقت میرا دل بھی یہی چاہ رہا ہے, آپ کا بھی دل یہی چاہ رہا ہے, لیکن اس وقت لیٹ جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. اب بھائی حضرت والا یہاں سے گھاروں تشریف لے گئے. فجر کے بعد بیان شروع ہوا اذان ظہر تک. حضرت نے فرمایا کسی کو چائے پانی ناشتہ یاد آیا؟ کہ حضرت کچھ یاد نہیں آیا. کیوں؟ اللہ کے نام کی بات ہے یہ مبارک. پھر جناب ظہر کی نماز ہوئی, مچھلیاں پکڑی گئیں, ایک ساتھی جا کے نان خرید لائے, کھانا کھا کر شیخ العرب والعجم کیڈیا کے بڑے پائپ میں سو گئے کیلولے کے لیے. کیا کیا بتاؤں دوستو, آنسو نکل آتے ہیں کہ کیسے چلے گئے بھائی, کیسے کیسے اللہ کے پاس چلے گئے. جناب بہت روئیں گے ڈر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, ہمارے شراب درد دل, ہمارے جام و مینا سے, کیا شعر ہے بھائی, ہمارے شراب درد دل سے پی کر, جو بھی جملہ ہے مجھے یاد نہیں اس وقت. یہ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو. تو بس روئے نا ابھی ہم, کہ ہم نے حضرت سے فائدہ نہیں اٹھایا, قدر نہیں کی حضرت والا کی, حضرت والا کی مبارک نظریں صحیح ڈلوائی نہیں. اب کیا ہوتا ہے تقریباً ہر سفر میں, چاہے باہر کا ہو, حضرت کا سن کے لپٹ جاتے ہیں, کاش حضرت کو ایک نظر دیکھ لیتے, کاش ہاتھ میں لا دیتے, میں جاتا تھا آگے نہیں آتا تھا, کاش میں حضرت کے سلسلے میں داخل ہو جاتا. اور روتے ہوئے بس اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر. جناب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے, بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو. آج بہت مزے کا بیان ہوا, دل میں بہت نور محسوس ہوا. ماشاء اللہ. دیکھو میں یہی کہہ رہا تھا, آپ لوگوں کا دل چاہے گا بیان ختم نہ ہو.